السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، 3 منٹ کے مدرسے کے ساتھ درس قرآن کی ایک اور ویڈیو نمبر 5 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں سورۃ الفاتحہ کے فضائل کے اوپر بات ہوگی کہ سورۃ الفاتحہ کتنی اہم ترین سورہ ہے، کیونکہ اس سے اگلی جو ویڈیو آئے گی اس میں ہم سورہ فاتحہ کا ترجمے کے اوپر فوکس کر رہے ہوں گے۔ آج اس کے فضائل کے اوپر بات ہوگی۔ اگر آپ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، غم میں ہیں، کسی خسارے میں ہیں، ظاہری اور باطنی کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں، تو یاد رکھ لیجئے کہ ان تمام طرح کی پریشانیوں، ظاہری باطنی امراض کے شفا کے لیے سورہ فاتحہ سے بہتر کوئی نسخہ اترا نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا، کیا میں تمہیں ایسی سورہ نہ سکھاؤں کہ جس کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ ہی سابقہ کسی آسمانی صحیفے کے اندر نازل ہوئی، جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو کیا سکھایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھایا 7 مثانی 7 وہ آیات جو کہ تکرار کے ساتھ بار بار پڑھی جاتی ہیں، ریپیٹ کی جاتی ہیں، اور وہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے نام آپ کو پہلے سے بتائے جا چکے ہیں۔ تو یہ سورہ مکمل طور پر شفا ہی شفا ہے، اس لیے اس کو ہر مومن مرد اور عورت کے سینے میں اس کو محفوظ ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ بچھو کے کاٹنے کی درد اتنی شدید ہوتی ہے، اس سے بھی اس کا علاج اور اس درد کی شفا بھی سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا سورۃ الفاتحہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے اور اس کو یاد کروانا چاہیے، خود یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کروانا چاہیے۔ اس کے مضامین نہایت شاندار ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کر رہے ہوں گے کہ سورۃ الفاتحہ جہاں پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہی نہیں، بلکہ اس میں اللہ کا بندے کے ساتھ کنیکشن کس انداز میں جوڑا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد کس انداز میں ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے، اور کتنی جامع انداز میں یہ سورہ آگے جا کر کے مکمل ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کا مکمل خلاصہ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ تو اس لیے اس سورہ کو پڑھنا، سمجھنا اور حفظ کرنا اور اس کو بار بار دہرانا ہر مومن مرد اور عورت کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔